یمن نے سعودی اتحادی فورسز کے حملے کے بعد ملک میں 90 روز کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ یمنی صدارتی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ ملک کی فضائی، بحری اور بری حدود 72 گھنٹوں کے لیے بند رہیں گی۔ اس دوران یمن میں قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے کو ریڈ لائن سمجھا جائے گا۔ سعودی اتحاد فورسز نے مکالہ بندرگاہ پر اسلحہ اور فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا، جبکہ 2 بحری جہاز بغیر اجازت بندرگاہ میں داخل ہوئے اور مشرقی یمن میں سدرن ٹرانزیشنل کونسل کے لیے عسکری سامان اتارا۔ ان جہازوں نے 27 اور 28 دسمبر کو فجیرہ بندرگاہ سے روانگی کی تھی، لیکن ان کے پاس جوائنٹ فورس کمانڈ سے باضابطہ اجازت نہیں تھی۔ دوسری جانب سعودی عرب نے واضح کیا ہے کہ یمن میں امن کا واحد راستہ مذاکرات ہیں، جبکہ یو اے ای کی جانب سے جنوبی عبوری کونسل کو کارروائیوں پر آمادہ کرنا افسوسناک اور خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق ایسے اقدامات عرب اتحاد کے اصولوں اور یمنی حکومت کی حمایت کے موقف کے خلاف ہیں۔ ریاض نے قومی سلامتی کو ریڈ لائن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی خطرے کے سدباب کے لیے ضروری اقدامات سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ سعودی عرب نے یمن کی صدارتی قیادت کونسل سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے یو اے ای سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 24 گھنٹوں میں اپنی فوج واپس بلائے اور تمام عسکری و مالی معاونت فوری بند کرے۔ سعودی عرب نے خلیجی تعاون کونسل کے رکن ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات اور یمن کے امن، استحکام اور خود مختاری کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ فتنۃ الخوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں اور کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات میں انہوں نے صوبے میں امن و امان کے لیے ہر ممکن وفاقی تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں قیام امن اولین ترجیح ہے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ اور مربوط اقدامات ناگزیر ہیں۔ ایران نے رائل کینیڈین نیوی کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق یہ فیصلہ کینیڈا کی جانب سے 2024 میں پسداران انقلاب گارڈز کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے جواب میں کیا گیا۔ تہران کا کہنا ہے کہ کینیڈا کا اقدام بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے، جبکہ پسداران انقلاب ایرانی فوج کا نظریاتی بازو ہے اور اسے دہشت گرد گروپ قرار دینا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے لیے انعامی رقم کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اے سی سی اجلاس میں وفاقی وزراء، معاون خصوصی اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی، جہاں نوجوان کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی کو سراہا گیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی قومی وقار میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان نے انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت کو 191 رن سے شکست دی تھی۔ الیکشن ٹریبیونل نے این اے 130 سے نواز شریف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن درست قرار دے دیا ہے۔ ٹریبیونل نے پی ٹی آئی کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی نواز شریف کے خلاف درخواست خارج کر دی ہے۔ درخواست پر جج رانا زاہد محمود نے فیصلہ سنایا۔ نواز شریف کی جانب سے بیرسٹر اسد اللہ چٹھا نے دلائل پیش کیے۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے نوٹیفیکیشن کو قانون کے منافی قرار دینے کی بنیاد پر چیلنج کیا تھا، تاہم ٹریبیونل نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ پشاور پولیس نے 2025 کے دوران اپنے سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن کی رپورٹس جاری کر دی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سال بھر میں 116 آپریشنز کیے گئے، جن میں 731 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ آپریشن کے دوران 846 ہتھیار اور 14,000 سے زائد گولیاں برآمد ہوئیں، جبکہ منشیات کے خلاف کارروائیوں میں 524 ملزمان گرفتار کیے گئے۔ برآمد شدہ منشیات میں 40 کلو چرس، 91 کلو آئس اور تقریباً 3 کلو ہیروئن شامل تھی۔ منشیات کے اڈوں پر کریک ڈاؤن کے دوران 95 بوتلیں شراب بھی ضبط کی گئی۔ علاوہ ازیں کرایہ داری قوانین کی خلاف ورزی پر 1596 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ یمنی صدارتی قیادت کونسل نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ مشترکہ دفاعی معاہدہ منسوخ کر دیا ہے۔ یہ اقدام سعودی عرب کے اتحادی فوجی کارروائی کے بعد سامنے آیا، جس میں یمن کے مکلا بندرگاہ پر 2 بلا اجازت داخل ہونے والے اماراتی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب نے یو اے ای سے 24 گھنٹوں میں یمن سے اپنی فوج نکالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یمن میں علیحدگی پسند گروہوں کی حمایت خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور امن کے قیام کے لیے مذاکرات ہی واحد حل ہے، جبکہ دونوں برادر ممالک کے تعلقات اور خلیجی تعاون کو ترجیح دی جائے گی۔
بگ بیش لیگ میں برسبن ہیڈ کی نمائندگی کرنے والے پاکستانی فاسٹ بالر شاہین شاہ افریدی گھٹنے کے انجری کا شکار ہو گئے ہیں، جس کی برسبن ہیڈ نے تصدیق کی ہے۔ ٹیم کی ایڈیلیڈ سے واپسی پر شاہین کا دوبارہ معائنہ کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق T20 ورلڈ کپ سے قبل پاکستان کرکٹ بورڈ سٹار پیسر کی فٹنس پر کوئی خطرہ مول نہیں لے گا اور ممکنہ طور پر شاہین بدھ کو وطن واپس آئیں گے، جہاں ان کے لیے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ریہیب پروگرام تشکیل دیا جائے گا۔ قومی ایئر لائن نے 6 سال کے طویل وقفے کے بعد اسلام آباد سے لندن کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان کے مطابق 29 مارچ سے اسلام آباد سے لندن کے لیے ہفتہ وار 4 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی، جو لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کے جدید ترین ٹرمینل 4 سے آمد و رفت کریں گی۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ قومی ایئر لائن پہلے ہی مانچسٹر کے لیے ہفتہ وار 3 پروازیں کامیابی سے آپریٹ کر رہی ہیں، جبکہ لندن روٹ کی بحالی کو مسافروں کے لیے ایک اہم سہولت قرار دیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ملاقات کی، جس میں صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، سرحدی علاقوں کی سیکیورٹی اور خوارجوں کے خلاف جاری آپریشن پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے خیبر پختونخوا میں امن کے قیام کو اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے ہر ممکن وفاقی تعاون کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صوبے کے عوام کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ فتنت الخوارج اور ان کی سہولت کاروں کے خلاف مشترکہ اقدامات جاری ہیں اور کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اس موقع پر گورنر فیصل کریم کنڈی نے امن و امان کے لیے وفاقی تعاون کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مربوط حکمت عملی پر زور دیا۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اجلاس میں انکشاف ہوا کہ ہائی ویز پر اوور لوڈ ٹرکوں سے 16 ارب روپے کی ریکوری نہیں کی گئی، جس سے قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچا۔ آڈٹ حکام کے مطابق 18,000 اوور لوڈ ٹرکوں پر مجموعی طور پر 17 ارب روپے جرمانہ عائد کیا گیا تھا، تاہم NHA نے اس میں سے 16 ارب روپے وصول نہیں کیے۔ دوسری جانب سیکریٹری NHA نے موقف اختیار کیا کہ آڈٹ رپورٹ مفروضوں پر مبنی ہے اور نومبر 2023 سے قبل ایکسل لوڈ چیکنگ سسٹم مؤثر طور پر موجود نہیں تھا، جبکہ اب 78% ہائی ویز اور موٹر ویز پر ایکسل لوڈ چیکنگ کی جا رہی ہے۔ FBI ریجنل ٹیکس آفس پشاور نے سوابی میں کارروائی کرتے ہوئے تمباکو کے ایک غیر قانونی گرین لیف تھریشنگ یونٹ کا سراغ لگا لیا، جو اربوں روپے کی مبینہ ٹیکس چوری میں ملوث پایا گیا۔ ذرائع کے مطابق یار حسین امان آباد میں قائم یہ یونٹ بغیر اجازت کے فعال تھا، جہاں سے بڑی مقدار میں لیمنا، سٹیم اور گرین لیف تمباکو برآمد کیا گیا۔ حالانکہ کمپنی کے پاس پاکستان ٹوبیکو بورڈ کا محدود کوٹا موجود تھا، FBI نے غیر قانونی گودام سیل کرتے ہوئے مشینری اور سٹاک قبضے میں لے لیا ہے، جبکہ تمباکو کی غیر قانونی پیداوار اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے انتقال پر وزیر اعظم شہباز شریف نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنی تعزیتی بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ بیگم خالدہ ضیاء پاکستان کی پرعزم اور مخلص دوست تھی اور پاکستان اس مشکل گھڑی میں بنگلہ دیشی حکومت، عوام اور سوگوار خاندان کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے مرحومہ کے لیے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر کی دعا کی۔ واضح رہے کہ خالدہ ضیاء، جو بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی، 80 برس کی عمر میں ڈھاکہ کے اسپتال میں انتقال کر گئی۔ وہ طویل عرصے سے مختلف بیماریوں میں مبتلا تھی۔ غزہ میں القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ، جن کا اصل نام حذیفہ الکہلوت تھا، گزشتہ برسوں تک حماس کی عسکری اور میڈیا کارروائیوں کی نمایاں آواز رہے۔ ہمیشہ چہرہ فلسطینی رومال سے ڈھانپ کر پیش ہونے والے ابو عبیدہ عالمی میڈیا اور اسرائیلی اور فلسطینی عوام میں ایک علامتی شخصیت بن گئے۔ ان کے پیغامات میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، اسرائیلی اور فلسطینی قیدیوں کے تبادلے اور عسکری کارروائیوں کی تفصیلات شامل تھیں۔ 2006 میں وہ باضابطہ القسام کے ترجمان بنے اور گلاد شالیت کے قیدی تبادلے کے بعد عالمی سطح پر مشہور ہوئے۔ اسرائیلی حملوں کے باوجود وہ محفوظ رہے اور میڈیا کی جنگ میں اپنی اہمیت برقرار رکھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی رہائش گاہ کو نشانہ بنانے کے الزام کی شدید مذمت کی ہے۔ اپنے بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ اس طرح کے گھناؤنے حملے امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جب امن کے قیام کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان روس کے صدر، حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور سلامتی اور امن کو خطرے میں ڈالنے والے ہر قسم کے تشدد کو مسترد کرتا ہے۔ واضح رہے کہ روس نے یوکرین پر الزام عائد کیا تھا کہ اس نے نوگورود ریجن میں واقع صدر پوٹن کی رہائش گاہ کو لانگ رینج ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش کی، تاہم یوکرینی صدر زیلنسکی نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ روس امن مذاکرات کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔
اسرائیل نے اقوام متحدہ کے فلسطینی پناہ گزینوں کے ایجنسی کے لیے سفارتی استثناء ختم کر دیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی پارلیمنٹ نے قانون سازی کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد انروا کے خلاف اسرائیلی عدالتوں میں قانونی کارروائی ممکن ہو جائے گی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس فیصلے کے تحت مقبوضہ بیت المقدس میں واقع انروا کے 2 دفاتر ضبط کیے جا سکیں گے۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے گزشتہ برس ہی انروا پر پابندی عائد کی تھی، جبکہ اس اقدام کو عالمی سطح پر شدید تنقید کا سامنا ہے۔ لاہور میں شدید دھند کے باعث شہر کا فلائٹ آپریشن تقریباً 8 گھنٹے سے معطل ہے۔ 4 پروازیں اسلام آباد پر اتار لی گئی ہیں، جبکہ لاہور سے دبئی، ابوظہبی، جدہ اور کراچی جانے والی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ دھند کی شدت کی وجہ سے اندرون اور بیرون ملک پروازوں کا شیڈول متاثر ہوا ہے، ساتھ ہی شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے۔ M2 بلکسر سے کوٹ مومن اور M3 فیض پور سے رجانہ موٹر ویز دھند کی وجہ سے بند ہے۔